Dear audience, Assalamu alaikum. Today is lecture 6 of our global marketing module. As you remember, we were discussing about cultural and social forces in our last lecture, and today is second part of our cultural and social forces chapter. We will discuss remaining cultural and social forces and their impact on international trade today. Before we proceed, let's have a look at what did we discuss in our last lecture. First, we looked at definition of culture. Culture hota kya hai? We said that total heritage, a total combination of norms, values and other aspects which are transferred from one generation to other generation, or which is transferred orally, verbally or literally in the literature form, is called culture. جو آپ سیکھتے ہیں اپنے جنریشن سے, جو پڑھوں سے سیکھتے ہیں, جو observe کر کے سیکھتے ہیں, جو آپ ٹیکنیکلی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں سیکھتے ہیں, that is part of your culture. کلچرل اینتھروپولوجی کے اسٹڈیز, کلچر کی اسٹڈیز اینتھروپولوجی کے انڈر آتی ہے. کلچرل اینتھروپولوجی وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کیسے ہیومن بیہیویئر پہ کلچرل ویریبلز امپیکٹ کرتے ہیں. کلچر کی ڈیفینیشن جب ہم نے ڈسکس کی تھی, وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا ایک پروفاؤنڈ امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ آف پروڈکٹس پہ. آپ جو بائی کرتے ہیں, جو کنزیوم کرتے ہیں, اس پہ مارکیٹنگ کا بہت امپیکٹ ہے. آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں ان سرٹن سچویشن میں, اس پہ مارکیٹنگ کا, اس پہ کلچر کا بہت امپیکٹ ہے. مارکیٹنگ آف پروڈکٹس پہ کلچر کا بہت امپیکٹ ہے. آپ رمضان پہ بہت ساری ایڈورٹائزر کو دیکھتے ہیں کہ اسی کلچر کی ویریبلز کی وجہ سے وہ ریلیجیس تھیم, ریلیجیس اپیلز یوز کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے اندر. وہ اپنی پروڈکٹ ایسوسیٹ کرتے ہیں بہت ساری ریلیجیس سمبلز کے ساتھ. چاند جو ہلال ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, رمضان کریم کے ساتھ, رمضان مبارک کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور وہ ویلیوز جو کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, جیسے کہ شیئرنگ ہے, دوسروں کی کیئرنگ ہے, دوسروں کی ہیلپ ہے, نیکی کرنا ہے, ورچو اور تقوی, پرہیزگاری, نماز, ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے برانڈز کو, اپنے پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں. اور کنزیومر رمضان میں اس طرح کے برانڈز بائی کرتا ہے جو کہ اس کے کلچرل آئیکنز کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. اور کلچر ویری کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری. یونائٹڈ اسٹیٹس کا کلچر, دا پیپل جیسے کہ وہ ایکٹ کرتے ہیں, وہ بہت ڈفرینٹ ہے فرام کلچر آف جاپان. اب جاپان کا کلچر از ویری ڈفرینٹ فرام کلچر آف پاکستان, اور پاکستان کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے فرام کلچر آف مڈل ایسٹ. سو اب ایک مارکیٹر جو ان کنٹریز میں اپنی پروڈکٹ سیل کرے گا یا اپنی کارپوریشن وہاں پہ جا کے اسٹیبلش کرے گا, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کلچرل ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کرے, اس کو آئیڈیا ہو کہ ہاؤ پیپل ویری فرام ون کلچر ٹو ادر کلچر. اور اگر وہ ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو سیل دا پروڈکٹس ان دوز کنٹریز. ہم نے کلچرل ویریبلس کی ڈسکشن سٹارٹ کی, تو وہاں پہ ہم نے سٹارٹ لیا ود دا ڈسکشن آف ریلیجن اینڈ فیملی اینڈ ایجوکیشن. ہم نے اس پہ کلچر کی ڈیفینیشن میں ایک اور بات ڈسکس کی کہ آئسولیٹ کرنا کلچرل کے انفلوئنس کو فرام ادر ویریبلس بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کتنا امپیکٹ کسٹمر کے بیہیویئر پہ
کسٹمر کی پرچیز انٹینشن پہ, کسٹمر کی پرچیزنگ پہ کلچر کا ہے یا کسی کلچرل ویریبل کا ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ بیکاز سرٹن ادر ویریبلس وہ کسٹمر کے بائر بیہیویئر پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. ان ویریبلز میں جو کہ امپورٹنٹ ویریبلز ہیں وہ کسٹمر موٹیویشن ہے, کسٹمر انوالومنٹ ہے, کسٹمر لرننگ ہے, کسٹمر پرسیپشن ہے, کسٹمر کی ایٹیٹیوڈ ہے, کسٹمر کا پرسنالٹی ہے, اینڈ کمیونیکیشن اینڈ ادر تھنگز ہے جو کہ انفلوئنس کرتی ہیں کسٹمر کے بیہیویئر کو. سو کتنا رول کسٹمر کے بیہیویئر پہ, بائنگ بیہیویئر پہ, کسی پروڈکٹ کے پرچیز کرنے میں, کسی پروڈکٹ کو خریدنے میں کلچر کا ہے, یہ کوانٹیفائی کرنا, یہ فائنڈ آؤٹ کرنا یہ ایزی نہیں ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ. امپورٹنٹ ویریبل جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز ریلیجن. ہم نے بات کی کہ ہاؤ پیپل ایکٹ, ہاؤ پیپل بیہیو, وہ ڈیفائن آپ کا ریلیجن کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو کہ جاپان میں ہیں وہ شنٹو ریلیجن کو فالو کرتے تھے جو کہ اسٹرانگ پیٹریوٹک ٹائز کو, اسٹرانگ پیٹریوٹک ایٹیٹیوڈ کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں جاپانیز پیپل کا بیہیویئر کو, وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے بیکاز دے وانٹ دیئر کنٹری to flourish, they want their country to develop, they want their country to prosper. اور آپ دیکھیں تو اسی وجہ سے ان کا کامکازی فائٹرز ہوتے تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کی بہت اسٹرانگ آرمی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار allied forces to defeat them. It took more than one nuclear bomb to make them surrender because اس میں شنٹو ریلیجن کی جو ٹیچنگ تھی وہ بہت انفلوئنس کر لی تھی. سملرلی اف یو سی, آپ کے جو سعودی عربین کسٹمرز ہیں دے آر ویری ڈفرینٹ فرام کسٹمرز ان آسٹریلیا, دے آر ویری ڈفرینٹ فرام کسٹمر ان یو کے. سعودی عربین کسٹمر ہیں دے ووڈنٹ prefer to buy alcoholic drinks, they wouldn't drink in public or in their own personal meetings یا personal gatherings میں وہ نہیں کریں گے because alcohol is considered a haram, considered forbidden in اسلامک کنٹریز. اسلام میں اس کو لائک نہیں کیا جاتا اور اس کو حرام کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو اے پرسن جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے جا رہا ہے ود اے سعودی پرسن جو کہ فرام مڈل ایسٹ ہے, سعودی عربیہ سے ہے, وہ ایز اے گفٹ اس کو وائن یا شیمپین پریزنٹ نہیں کرے گا یا نہیں کرنی چاہیے بیکاز ان کی نارمز, سعودی عربین پیپل کی نارمز ویری ڈفرینٹ ہے فرام دا نارمز آف ویسٹرن کنٹریز. سو بریفلی ہم نے ایگزامن کیے تھے ورلڈ میجر ریلیجنز لائک ویسٹرن ریلیجن کو ہم نے دیکھا تھا اور اس کے مارکیٹنگ کے ریلیشن شپ ود دیٹ ریلیجن ہم نے دیکھا تھا. ویسٹرن ہم نے ریلیجن کی بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ ویسٹ میں یو ایس اے میں بہت زیادہ کیتھولک کرسچنز ہیں اینڈ بہت زیادہ جوڈائزم کو فالو کرنے والے جوز وغیرہ بہت زیادہ ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ کلچر از ایوالونگ دیئر, ریلیجن از ایوالونگ دیئر. کسی ٹائم پہ وہ تھرفٹنگ اینڈ سیونگ, منی سیونگ کو اپریشیٹ کرتے تھے بٹ ناؤ دے آر مور ٹورڈز لیوش اسٹائل آف لیونگ. دے وانٹ ٹو انجوائے دیئر کرنٹ جو ان کا پریزنٹ ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اس کی بیس پہ بہت سارے مارکیٹرز نے انہیں آفر کیا کریڈٹ کارڈ کہ انسٹیڈ آف سیونگ دیئر منی فار لیٹر ٹائمس وی کین ہیلپ یو, یو کین اسپینڈ ناؤ اینڈ پے اس لیٹر. آپ کریڈٹ کارڈ لیجیے. کریڈٹ کارڈ بہت زیادہ ان ہو گیا, اس کے آپ دین لوگوں نے بائی کرنا اسٹارٹ کر دی لیوش کائنڈ آف تھنگز لائک جیولری, کارز اینڈ بہت سارے انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ کو بائی کیا. اب کلچر ریجنس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز آپ کی بہت ساری مارکیٹنگ ٹیکٹکس اور مارکیٹنگ پروموشنل ڈیز ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. دین ہم نے اس میں بات کی کہ اسلام از آلسو میجر ریلیجن. اب جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ حلال حرام کی بہت دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے وہ کھانی ہے اور حرام سے وہ دور رہتے ہیں. فار دا انٹرنیشنل مارکیٹرز, مینوفیکچرنگ کمپنیز, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ جس کنٹری میں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کا اسے آئیڈیا ہو اور وہاں پہ وہ حلال انگریڈینٹس والی پروڈکٹ لانچ کریں. بہت ساری کمپنیز ایسا سم ٹائم مسٹیک کر جاتی ہیں کہ وہ حرام انگریڈینٹ کے ساتھ پروڈکٹس لانچ کر دیتی ہیں, سیل کر دیتی ہیں, جس کا ان کی برانڈ ریپوٹیشن پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. اور
اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام ہمیں تقوی کی دیتا ہے اور پرہیزگاری کا ٹیچنگز دیتا ہے. سو یہ ٹیچنگز برانڈز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, بیکاز جو مارکیٹرز اپنے برانڈز ان کنٹریز میں جہاں پہ اسلام کو پریچ کیا جاتا ہے, لانچ کرنا چاہتے ہیں, وہ ان اسلامک ٹیچنگز کو دیکھتے ہوئے اپنی برانڈ پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں گے. انٹرسٹ فری بینکنگ جو کہ ابھی بہت سارے انٹرنیشنل بینکس بھی فالو کر رہے ہیں آپ کے کنٹری پاکستان میں, دیٹ از اونلی ڈیو ٹو دا ایمرجنس آف اسلامک ٹیچنگز اینڈ ڈیو ٹو دا فالوئنگ آف اسلامک ٹیچنگز ان پاکستان. بہت زیادہ انٹرسٹ فری بینکنگ آ گئی ہے, بہت سارے بینک انٹرسٹ فری بینکنگ پرووائڈ کر رہے ہیں, اسلامک بینکنگ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور یہ دیٹ از آل ڈیو ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام ان دس کنٹری. حلال سرٹیفکیشن بہت سارے کنٹریز لے رہے ہیں, بہت ساری کمپنیز لے رہی ہیں, بہت سارے برانڈز لے رہے ہیں, بیکاز دے نو دیٹ جب تک وہ حلال سرٹیفکیشن نہیں لیں گے تب تک اسلامک کنٹریز یا اسلامک مسلم کسٹمر کو سیل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. ایسٹرن ریلیجن میں مارکیٹنگ از لٹل ڈفرینٹ. یہاں پہ ہندو کلچر, ہندوازم کو فالو کیا جاتا ہے, شنٹوازم کو فالو کیا جاتا ہے, اور بدھزم کو فالو کیا جاتا ہے. ہندوازم میں اگر آپ جانتے ہوں تو بیف حرام ہے, اور ہندوازم بہت سارے گاڈز پہ بلیو کرتا ہے. ایک کمپنی نے ہندوازم کو غلط طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا اور ٹوائلٹ کے کموڈ انہوں نے لانچ کیے اس میں ہندو کنٹریز میں, اور جب ہندوز نے دیکھا کہ کموڈ کے اوپر ان کے خداؤں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کمپنی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل دیم کہ یہ سیکریٹ سیٹ ہے آپ کے لیے, بٹ ٹوائلٹ سیٹ جو کہ انہوں نے لانچ کی دیٹ واز ریجیکٹڈ بائی ہندو customers. So it is very important کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں how much customer is following religion اور کتنا religion کے قریب ہے. Then ہم نے فیملی کو ڈسکس کیا کہ فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا انفلوئنس مارکیٹنگ پہ کتنا زیادہ ہے. ہم نے فیملی کو ڈسکس کرتے ہوئے بات کی کہ ہم جو اپنے بیسک کلچر ہے, جو اپنا اسٹارٹ میں کلچر ہے, وہ ہم فیملی سے ہی سیکھتے ہیں. اب فیملی اسٹرکچر کنٹریز ٹو کنٹریز ویری کرتا ہے. جیسے کہ فیملی اسٹرکچر یو ایس میں ہے ویسا چائنا میں نہیں ہے, اور جیسا چائنا میں ہے ویسا پاکستان میں نہیں ہے. ٹپیکل فیملی اسٹرکچر جو ہوتا ہے, فادر ہوتا ہے, مدر ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, فادر گورن کرتا ہے فیملی کو, وہ وہاں پہ جو ہیڈ ہوتا ہے آف دا فیملی. بٹ ان ویسٹ نو دیز تھنگز آر چینجنگ. فادر از ناٹ اونلی دا جو کہ ڈیسیژن میکر ہے, لاسٹ ڈیسیژن میکر ان دا فیملی. ویمن ہیو ایکول سے, اس میں ویمن کا رول بھی پورا ہوتا ہے ایکول ٹو دا میل لیڈر یا میل ممبر آف دا فیملی. سو ایکسٹینڈڈ فیملی کا کنسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ نیوکلیئر فیملی تو یہ تھی کہ لوگ ساری فیملی اکٹھی رہے گی, باپ بیٹا ماں بیٹیاں سارے اکٹھے رہیں گے. بٹ ناؤ اٹ از ان ویسٹ ایسا نہیں ہو رہا. آپ کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, بچے موو ہو جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیوکلیئر فیملی کا کنسیپٹ تھا. ایکسٹینڈڈ فیملی کا کنسیپٹ از سملر. اس میں آپ اپنے دادا دادی, تائے چاچے, پھوپھو ماما تائی, وہ سارا آپ کے جو ان لاز ہیں آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں, جو کہ ایسٹ میں تو امیجن کیا جا سکتا ہے, بٹ ویسٹ میں یہ چیز ایسی نہیں ہے. آپ وہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں چائنا میں, کیونکہ وہاں پہ ایک ون چائلڈ پالیسی ہے. سو ایک بچے کے دادا دادی ماں باپ اس کے ساتھ ہی رہنا پریفر کرتے ہیں, بیکاز ان کے ایک ہی بچہ ہوتا ہے. بٹ ہیئر ان پاکستان بھی اب تھنگس چینج ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں, بیکاز پیپل آر موونگ ٹورڈز مور انڈیپینڈنٹ فیملی اسٹرکچر ایز کمپیئر ٹو نیوکلیئر فیملی. فیملی کے انفلوئنس آپ کے بزنس کرنے پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ساؤدرن اٹلی میں فیملی کے اوپر ہی ٹرسٹ کیا جاتا ہے. پیپل ڈونٹ ٹرسٹ آن اینی ادر اسٹرینجرز. سو وہاں پہ بزنس بہت کم ہوتے ہیں. وائی بزنس از ناٹ فلرشنگ دیئر؟ بیکاز بزنس ٹرسٹ کی بیس پہ چلتا ہے. بزنس ریلیشن شپ ڈپینڈ ہی کرتے ہیں ٹرسٹ کے اوپر. سو ویسٹ جو ہے آپ کا یو ایس اور یورپین کنٹریز, وہ زیادہ ٹرسٹ کر لیتی ہیں, ناٹ دیئر اونلی فیملی ممبرز بیکاز بٹ ادر پیپل ٹو. وہاں پہ بزنس بہت فلرش کر رہے ہیں. سو
ایک ریزن جو کہ بہت سارے برانڈز کا ان ہائیلی نیوکلیئر فیملیز میں نہ ہونا ہے, ہائیلی نیوکلیئر فیملی اسٹرکچر والے کنٹریز میں نہ ہونا ہے, دیٹ از کہ وہ ٹرسٹ دوسرے لوگوں پر اتنی جلدی نہیں کرتے. دین ہم نے ایجوکیشن کے اوپر ڈسکشن کی کہ لیول آف پارٹیسپیشن ایجوکیشن کی ویری کرتی ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری. ان پاکستان آپ ماسٹر کرنے کے بعد جاب کرتے ہیں, ان جرمنی آفٹر 16 ایئرز آف ایج آپ جو اسکولنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ووکیشنل ٹریننگ کرتے ہیں. سملرلی ان یو ایس بھی بچے ہائی اسکول کرنے کے بعد ووکیشنل ٹریننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ کے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہیں ان کنٹریز میں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کنٹریز لائک اس. ہمارے پاس لیبر فورس ہائیلی اسکلڈ نہیں ہے, وہاں پہ ہائیلی اسکلڈ لیبر فورس ہے, ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے. دیٹ از وائی کہ ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس کی وجہ سے ان کے بہت ساری جو برانڈز ہیں ہائیلی گڈ کوالٹی کے ہیں اور وہ سیل ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. ہمارے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا لو ہے, اسٹل الٹریٹ بہت زیادہ لوگ ہیں. سو اس کا یہ ہے کہ بہت اچھے برانڈز یہاں پہ نہیں پروڈیوس ہوئے, بہت اچھے اکوپمنٹ نہیں پروڈیوس ہوئے, مشینز پروڈیوس نہیں, انوویشن نہیں آئی. بٹ اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میں اس پہ ہائی ایجوکیشن کا بہت امپیکٹ تھا ان کے ڈیولپمنٹ پہ. دین امپیکٹ آن کنزیومر ہم نے دیکھا. امپیکٹ آن کنزیومر یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر بہت زیادہ انفارمڈ ہوتا ہے, نالج ہوتا ہے, سو انفارمڈ ڈیسیژن کر سکتا ہے, تھوڑی سی ریشنل بائنگ کر سکتا ہے. امپیکٹ آن امپلائیز بھی ہم نے دیکھا. امپلائیز پہ امپیکٹ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی امپلائیز اسکلڈ ہوگی زیادہ اگر آپ کی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. جب اسکلڈ امپلائی ہوگا تو جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, کریشن آف گڈ کوالٹی پروڈکٹس آپ کی زیادہ ہوں گی, آپ کی ڈیمانڈ آف پروڈکٹ بڑھے گی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن کنٹریز کے برانڈز آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں. گاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو جرمنی کی گاڑیاں بہت مشہور ہیں, بیلجین چاکلیٹ بہت مشہور ہے. آپ فیمس دیکھیں تو یو کے کی گاڑیاں بھی بہت فیمس ہیں, یو کے ریٹیل آؤٹ لیٹس بہت فیمس ہیں. اٹلی کے آرگینک پروڈکٹس, گریس کی آرگینک پروڈکٹ لائک چیز ایٹسیٹرا یہ بہت فیمس ہے. یوگرٹ گریس کا بہت فیمس ہے. آپ اٹلی کی اسپورٹس کارز دیکھیں, سو سارے وہ اسپیشلائز کر رہے ہیں. الیکٹرانکس آپ دیکھیں تو جاپان کی. سو یہ ساری چیز کیسے آ رہی, ہائیلی کوالیفائڈ امپلائیز, ہائیلی کوالیفائڈ ورکرز, ہائیلی کوالیفائڈ ٹیلنٹڈ پیپلز, ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. آج ہمارا پارٹ بی ہے ہمارے لیکچر کلچرل اینڈ سوشل فورسز کا. آج اس کی کچھ اور کلچرل ویریبل جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن میں جس کا تھوڑا بہت ریفرنس دیا تھا وہ آج ڈسکس ہوں گے, جس میں نمبر ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹائم سے. اب ٹائم کی ویلیو کلچر ٹو کلچر ویری کرتی ہے. پولینڈ پہ سارے ڈیسیژنز بہت جلد لینے کا یہ رواج ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں ٹائم کو سیو کیا جائے. قزاقستان میں کسی بھی میٹنگ کو کینسل کرنا ٹو دی لاسٹ منٹ از پاسبل, جو کہ یو ایس میں اتنا نہیں ہے. یو ایس میں اور کنٹریز لائک رومانیہ میں پنکچویلٹی کو بہت لائک کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ پنکچویلٹی ہوگی اتنا زیادہ ورکنگ ہمارے لیے ایزی ہوگا. ٹائم یو ایس اے میں از کنسیڈرڈ این اکنامک اینٹی, اور جو کموڈیٹی کے طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پلان کیا جاتا ہے. اگر سعودی عربیہ میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی میٹنگ ٹائم پہ سٹارٹ نہیں ہوتی. آپ تھوڑا سا اگر یو ایس اے کے آپ ہیں اور سعودی عربیہ میں آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, میٹنگ ہے آپ کی کچھ کمپنیز کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ, آپ ٹائم پہ پہنچیں گے کیونکہ یو ایس اے والے ٹائم کو کنسیڈر کرتے ہیں کموڈیٹی کے طور پہ, وہ ٹائم کو فالو کرتے ہیں. بٹ یو ایس اے سعودی عربیہ میں تھنگز آر ڈفرینٹ, دے ول ناٹ ریچ on time, and what will you do? You will start criticizing them کہ یار how come, what sort of negligent people they are, why they are not reaching there on time. So what you will do is you will may think not of doing business with them, but this is wrong. What was wrong here is that you didn't understand that culture. You didn't understand the attitude toward time. What you need to do is you have to understand the attitude toward time. You have to see that how they treat their time. Saudi Arabia, they don't treat time as people treat time in USA. So if you want to do a successful business, successful deal with the people of Saudi Arabia, you have to understand their culture, you have to understand their attitude, their evaluation towards the time.
اگر آپ نہیں کرتے تو اٹ از ہائیلی ڈاؤٹ فل کہ آپ کی سکسیزفل ڈیل ان کے ساتھ ہو پائے گی. اس میں مونوکرونک ورسز پولوکرونک کلچرز اینڈ ٹیمپورل اورینٹیشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مونوکرونک یونائٹڈ اسٹیٹ مونوکرونک یہ کلچر ہے. مونوکرونک کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز آر انڈر ٹیکن ون ایٹ اے ٹائم. آپ کو یہ کام ایک ٹائم پہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں, ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں, اور کھانا کھانے کے ساتھ آپ ٹیکسٹ بھی کر رہے ہیں, اور ٹیکسٹ کرنے کے ساتھ آپ گانا بھی سننے کو پریفر کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر رہے ہیں کہ ویدر کیسا ہے. سو اٹ از ہائیلی ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دیٹ. دے وانٹ ٹو ڈو ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. ایک ٹاسک ہمیں ایک ٹائم پہ دیا جائے, ہم ایک ٹاسک ایک ٹائم پہ کریں گے. دس از مونوکرونک کلچر. پولوکرونک کلچر ایکسپیکٹیشنز اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. پولیکرونک کلچرز میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یو ڈو ملٹیپل تھنگز ایٹ ون ٹائم, یو مینیج ملٹیپل تھنگز ایٹ ون ٹائم. So they expect you to do several things. اب polychronic cultures میں اگر آپ صرف ایک کام کر رہے ہیں تو that would be considered wastage of time. Schedules and agendas must bend to needs of people, and interruptions are not the exception but the rule. It is not usual for high-ranking Indian managers to stop working to listen to other workers' problems. اگر آپ کام کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی یہ ہے, اگر کسی ورکر کو پرابلم ہوگی آپ اپنا کام چھوڑ کے جا کے اس کا کام کریں گے, بیکاز اٹ از آلسو پولیکرونک کلچر. یہاں پہ ملٹیپل تھنگز ایٹ ون ٹائم کرتے ہیں. یو ایس اے میں تھنگز ول بی ڈفرینٹ. وہاں پہ آپ ایک کام نہ فنش کریں گے, پورا کریں گے, انلیس کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, دین آف کورس یو ہیو ٹو موو ود ادر امپورٹنٹ ٹاسک. برازیل میں کیا ہے, اٹ وڈ بی امپولائٹ ٹو ابرپٹلی کٹ آف ا کنورسیشن ود ون گروپ ان آرڈر ٹو اٹینڈ ا پری ارینجڈ میٹنگ ود اندر گروپ. آپ کنورسیشن میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اگین پولیکرونک تھنگ, ٹو تھنگز ایٹ اے سیم ٹائم. آپ اپنی کنورسیشن کمپلیٹ کریں گے دین آپ جائیں گے. یہ برازیل میں. سیلز پیپل فرام مونوکرونک کلچرز جو کہ ٹریول کرتے ہیں پولیکرونک کلچرز میں, دے مسٹ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس اینڈ دے شوڈ بی کیپٹ and usually they are kept waiting and should not interpret their clients' tardiness as lack of interest or disrespect, because یہ cultural differences ہیں. اگر آپ polychronic culture میں جاتے ہیں, polychronic culture میں لوگ several things at one time کر رہے ہوں گے, تو آپ monochronic میں آپ جا کے اس کا wait کر رہے ہوں گے. they will be coming for the meeting, this is what you will be thinking, but they may be busy in something else. You shouldn't mind those things, you shouldn't consider as a lack of interest or disrespect to you. Then temporal orientation, یہ بھی ویری کرتی ہے from culture to culture. کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ cultures کے لوگ ہوتے ہیں وہ past میں جینا پسند کرتے ہیں. For example, اگر آپ دیکھیں تو ایجپٹ, مصر کے لوگ وہ پاسٹ میں جینا وہ زیادہ سوچتے ہیں, پاسٹ میں جیتے ہیں. اگر آپ کو ہسٹری کا تھوڑا سا نالج ہو تو ایجپشین وارز, جو عرب کی وار ود اسرائیل تھی, وہ ختم ہوئی. اٹ ٹک 30 years ٹو کم ٹو کنکلوژن, اور پھر اس کے درمیان ایجپٹ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان پیس ایگریمنٹ بھی ہوئے, پیس پروسیس بھی ہوئے, لیکن اسٹل پیپل ان ایجپٹ دے ڈونٹ لائک ٹو بائی پروڈکٹس جو کہ اسرائیل کی مینوفیکچر ہیں. وہ اسرائیلی لوگوں کو لائک نہیں کرتے, اسرائیلی نیشن کو لائک نہیں کرتے. وائی؟ بیکاز وہ پاسٹ میں ہی جی رہے ہیں, ان کی ٹیمپورل اورینٹیشن پاسٹ کی ہے, وہ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں. بٹ اگر آپ دیکھیں کلچر لائک میکسیکو اینڈ برازیل, وہاں پہ پیپل مور اورینٹیڈ ورڈ پریزنٹ ہیں. وہ حال میں جینا پسند کرتے ہیں, حال میں ہی جیتے ہیں, حال پہ ہی زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ویک میں ختم کرتے ہیں کام, ان کو سیلری ملتی ہے تو وہ کچھ چھٹیاں کر لیتے ہیں, ہالیڈیز مناتے ہیں. جب تک سیلری ختم نہیں ہوتی, پیسہ ختم نہیں ہوتا, وہ اگر مینول کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے کام پہ واپس نہیں جاتے. دے وانٹ ٹو انجوائے دیئر لائف ابھی پریزنٹ میں. بٹ اگر آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں پیپل آر فیوچر اورینٹیڈ, اور ایفرٹس وہ ساری فوکس کرتے ہیں فیوچر گول کو اچیو کرنے میں. وہ آج محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر کی اپنے گولز کو اچیو کریں. سو آپ اگر کسی کنٹری کی پاپولیشن کے ساتھ, کسی کنٹری کے مینیجر کے ساتھ آپ کی میٹنگز ہیں, آپ کی نیگوسیشنز ہیں, یو ہیو ٹو
consider those things before going and talking to them. ورک اینڈ لیئر ٹائم ایٹیٹیوڈ ورڈز ٹائم کے اندر یہ بہت زیادہ اس کا انفلوئنس ہے. ڈفرینٹ سوسائٹی ڈفرینٹ ویوز ہیں اباؤٹ اماؤنٹ آف ٹائم جو کہ اسپینڈ کرتے ہیں اس پہ لیئر ایکٹیویٹیز پہ یا اپروپریٹ سمجھتے ہیں ٹورڈز لیئر پرسوٹ پہ. یورپین اور یو ایس اے کے لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں لیئر ایکٹیویٹیز. ان کا کام ہے ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ وی ورک وی ہیو رائٹ ٹو انجوائے اوور سیلف. They don't wait for later time period to enjoy themselves. وہ ویکینڈ آتا ہے, ویکینڈ پہ اپنا اچھا خاصا اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں. ان سم کنٹریز development of layer industries is an indication that player relaxation can be instantaneously consumed as any other product. اب انٹینسلی کنزیوم کرتے ہیں یہ والے ویسٹرن کنٹریز لیئر سے ریلیٹڈ پروڈکٹس کو. موویز دیکھتے ہیں بہت زیادہ, ڈزنی لینڈ اور یہ رائڈز جو پارکس میں ہوتی ہیں, تھرلر رائڈ اسپیشلی بہت زیادہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, آؤٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, اس پہ لیئرز پہ وہ بہت زیادہ اپنی پیسہ بھی اسپینڈ کرتے ہیں. بٹ سوسائٹی سگنیفیکنٹلی انفلوئنس ورک اینڈ لیئر تھرو سیچوٹری ویکیشنز جو کہ الاؤ کرتی ہیں اور پبلک ہالیڈیز. اگر آپ دیکھیں کچھ کنٹریز میں پبلک ہالیڈیز اینڈ لیئر کے لیے جو ویکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لیئر ایکٹیویٹیز پہ. لائک آسٹریلیا میں مور دین 20 آپ کو پر اینم پبلک ہالیڈیز اور ویکیشنز آپ کو الاؤ ہوتی ہے اسٹیچوٹری. فن لینڈ میں بھی زیادہ ہیں, سویڈن, اٹلی, جرمنی, برٹن, اسپین. لیکن اگر آپ آ جائیں میانمار, میکسیکو, فلپینز, جاپان اور اس طرح کی کنٹریز میں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہالیڈیز کم ہوتے جاتے ہیں, وہاں پہ زیادہ لیئر پہ فوکس نہیں کیا جاتا, وہ ورکنگ پہ زیادہ کرتے ہیں. No, these difference in the use of layer time reflect to some degree کہ difference in attitude towards work, کس طرح لوگوں کا attitude towards work. کچھ کنٹری بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں ورک کو, لائک جاپان اور دوسرے کنٹریز. بٹ ناؤ ود دا پیسج آف ٹائم وہاں پہ بھی ورکنگ آورس ڈیولپمنٹ کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں اور کم ہوئے بھی ہیں. جرمنی میں بھی کم ہوئے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی کم ہوئے ہیں, اور یو ایس اے میں بھی ورکرز جو ہے نا شارٹر آورز پہ کام کر رہے ہیں. اور بٹ بہت سارے کنٹریز کے یہ ورکنگ فورس لوور ویجز کا بھی پرابلم فیس کر رہی ہیں. بٹ اکنامک ڈیولپمنٹ از ہیلپنگ دیم ٹو فیس دس پرابلم. جیریڈ ہوفسٹیڈ نے آئی بی ایم کے لیے ڈیولپ کیے کچھ ڈائمینشنز, کچھ فریم ورک جو کہ سیورل کی ایٹریبیوٹس آف کلچر کو میئر کرتے تھے, جس کو ہم ہوفسٹیڈ میئرز آف کلچر کے نام سے جانتے ہیں آج. یہ جو کہ اسکرین پہ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہے ہوں گے, پاور ڈسٹینس, انڈیویجولزم ورسز کولیکٹیوزم, مسکولینٹی ورسز فیمینینٹی, انسرٹنٹی, اوائڈنس, یہ اس طرح کے. اور ٹوڈے اس میں اور بھی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, ہوفسٹیڈ نے اور بھی اس پہ کام کیا, اور بھی اس میں ویریبل انکلوڈ کیے. یہ فریم ورک ایمرجڈ ایز اے ریزلٹ آف his research on IBM employees جو کہ اس نے IBM کے امپلائیز پہ کی, اور considerable interest among various international traders اس کو ملا ہے. وہ before going to any international country, any other country, they look at those variables in order to understand culture of those countries. یہ ہم اس کو one by one ڈسکس کریں گے, starting from power distance. Power distance کیا ہوتا ہے؟ It is the extent which the less powerful members within a society accept that power is distributed unevenly. اب اس power distance میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ جو اتنے پاورفل نہیں ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس ملک میں پاور جو ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, کچھ لوگوں کے قبضے میں ہے, وہ چند لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں, ہمیں انفلوئنس کرتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ یہ سمجھیں گے, ان کی اوپینین یہ ہوگی کہ بہت کم لوگ ہیں جو ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں, پاور از ڈسٹریبیوٹیڈ ان ایکولی, اتنا زیادہ پاور ڈسٹینس اس کنٹری میں ہوگا. جیریڈ ہوفسٹیڈ نے اس کو ایکسپلین کیا ود دا اسٹوری آف اے کلیش آن کلچرز بٹوین ہائی پاور ڈسٹینس کلچر آف فرانس اینڈ لو پاور ڈسٹینس کلچر آف سویڈن. اب ہوا یہ کہ نوبلز آف سویڈن نے 1809 میں اپنے کنگ جو تھا ان کا کنگ گسٹاف 4 اس کو
انہوں نے انکمپیٹنٹ کنسیڈر کیا اور سرپرائزنگلی انوائٹیڈ جین بیپٹسٹ فرام فرانس, جو ایک فرینچ جرنل تھا, ایز دیر کنگ. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کنگ بن جائیں, آپ بہت کمپیٹنٹ ہیں, بہت لائق ہیں, آپ میں وہ کیپیبلٹیز ہیں, ہمارا گورن کر سکتے ہیں اس کو کنٹری کو. اب فرانس واز کنٹری جو کہ بہت پاور ڈسٹینس وہاں پہ تھا, اور سویڈن میں پاور ڈسٹینس نہیں تھا, اس لیے نوبلز بڑے ایزیلی کنگ کو اپنے وہ ہٹا لیا تھا انہوں نے. فرانس میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس پاورز تھی, بڑے رچ اور پاورفل پیپل, اور نیو ان کا کنگ اس کنٹری سے تھا. اب نیو کنگ نے جب پارلیمنٹ, سویڈش پارلیمنٹ سے ایڈریس کیا تو اس نے سویڈش میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اس نے لینگویج جو ہے سویڈش بولی, لیکن اس کی لینگویج بہت بروکن سی تھی اور عجیب و غریب سی تھی, جس کو بہت فنی کنسیڈر کیا سویڈش پارلیمنٹیرین نے, اور وہ امیوز ہوئے اور انہوں نے کہہ کے لگائے. اب جو جرنل تھا, یہ جو ان کا نیا کنگ, وہ جس کنٹری سے آیا تھا, وہ سوچ میں یہ تھا کہ میں کنگ ہوں اور یہ کہہ کے کیوں لگا رہے ہیں. سو اس کے ذہن میں وہ پاور ڈسٹینس تھا جو کہ فرانس میں ہوتا ہے, جہاں پہ کنگ ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ سویڈن میں پاور ڈسٹینس کم تھا لوگوں کے درمیان, تو وہ سمجھتے تھے کہ پاور از ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ اس. سو اس کے بعد جو ان کا نیا بادشاہ تھا, جو فرینچ تھا, اس نے کبھی بھی سویڈش لینگویج یوز نہیں کی خطاب کرتے ہوئے, اور but he became king. He was very upset and he never tried to speak Swedish again. اب یہاں پہ فرینچ جو جنرل تھا, یا فرینچ جو کنگ ان کا نیا بنا, اس نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا دا ہائرارکی بٹوین, جو کہ اس کے نئی کنٹری سویڈن میں تھی اس کے. اب وہ اپنے مینٹل جو اس کی تھنکنگ تھی اس کے ساتھ فرانس سے آیا تھا, جہاں پہ پاور ڈسٹینس بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ ممبرز آف پارلیمنٹ نہ ہنستے اگر وہ فرانس میں ہوتے, جہاں پہ پاور آف ڈسٹینس زیادہ. یہاں پہ ان کے پاس اتنی طاقت اس لیے تھی کیونکہ وہ سویڈن میں تھے. سملرلی پاکستان میں پاور ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. یہاں پہ پاور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اسپیشلی پاور کا سورس یہاں پہ آرمی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد پاور کا سورس پولیٹیشنز ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہیں, آپ کی عدلیہ ہے, یا آپ کی یہ جو آپ کے سارے جو گورننگ باڈیز کے ہیڈز ہیں وہ ہیں. سو یہاں پہ پاور ڈسٹینس بہت زیادہ. آپ ان اتھارٹیز کو کبھی چیلنج نہیں کر سکتے, ان کو کورٹ میں لے جانا آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ کوئی زیادتی کر دے, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ٹیک them to court. So in the beginning جو فیملی کا ہوتا ہے, children in high power distance cultures are expected to be obedient. ہائی پر وہ فالو کریں گے, اور پیرنٹس کے رسپیکٹ فار پیرنٹس بہت زیادہ ہوتی ہے, ایلڈرز کی بہت زیادہ ہوتی ہے ہائی پاور ڈسٹینس کلچرز میں, لائک پاکستان, سعودی عربیہ وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو رسپیکٹ بچے بہت زیادہ کرتے ہیں. بٹ ان لو پاور ڈسٹینس کنٹریز لائک یورپ وغیرہ یا یو ایس میں اگر آپ دیکھیں تو چلڈرن لرن ٹو سے نو ایٹ اے ویری ینگ ایج. وہ اپنے بزرگوں کو بہت ینگ ایج میں کسی کام سے انکار بھی کر سکتے, بیکاز دے نو دیٹ کہ سب یہاں پہ ہمیں ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرنے والی ہے. ان کو پرسنل انڈیپینڈنس کا پتہ ہوتا ہے کہ دے آر انڈیپینڈنٹ اینڈ ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دیئر فیملی. اب ان سوسائٹیز میں سب آرڈینیٹس جو ہیں وہ لیس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. اگر یو ایس میں, یو کے میں دیکھیں, وہ اپنے باس کو باس نہیں کہتے, سر نہیں کہیں گے. رسپیکٹ دینی ہے تو مسٹر اے بی سی, مسٹر ایکس وائی زی وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یوزلی وہ نام سے پکارتے ہیں. جیسے کہ نام شینا ہے تو شینا کہیں گے, جان ہے تو جان کہیں گے, مشیل ہے تو مشیل کہیں گے انسٹیڈ آف. لیکن پاکستان اور انڈیا جیسے کنٹریز میں یہاں پہ سر, میم, مسٹر, یہ اس طرح کے خطابات, اور ہم کسی کا نام لینا گوارا نہیں کرتے, اور اس کو سمجھتے ہیں ان ایزی فیلنگ ہمارے لیے ہوتی ہے. بٹ ان دیز کلچرز, یہ والے جو کلچر ہیں جہاں پہ پاور ڈسٹینس کم ہوتا ہے, آپ نام کے ساتھ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں. سیکنڈ جو ڈائمینشنز آف اسٹیٹ میئرز آف کلچر ہے, دیٹ از انڈیویجولزم ورسز کولیکٹیوزم. یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بہت انڈیویجولسٹک کنٹری ہے. وہاں پہ انسٹیڈ آف کلیکٹیوزم, اکٹھے رہنے کو, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کو, وہ اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جتنی امپورٹنس فریڈم کو دیتے ہیں, اور بینگ انڈیویجولسٹک ہونے کو دیتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ
آگے بڑھنے کو, کمپٹیشن کو دیتے ہیں. بٹ ان کلیکٹیوسٹ سوسائٹیز میں اگر دیکھیں تو گڈ آف دا گروپ پریویلز. آپ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے اچھا ہو, سب کے لیے اچھا, اور کسی ایک بندے کی سیکریفائس دے کے سب کے لیے اچھا ہو رہا ہے, آپ اس انسان کی سیکریفائس یا اس کے انٹرسٹ کی سیکریفائس دے کے آپ گڈ فار انڈیویجولز, گروپس کو فوکس کرتے ہیں انسٹیڈ آف گڈ فار انڈیویجول. پیدائش کے ساتھ ہی انڈیویجولز آر انٹیگریٹڈ انٹو اسٹرانگ کوہیسو گروپس. جب آپ کلیکٹیو سوسائٹیز میں ہوتے ہیں تو پیدائش کے ساتھ ہی وہ گروپس میں اس کو بچوں کو انٹیگریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ پاکستان میں ہے, بچے ایک فیملی کا پارٹ ہوتے ہیں, فیملی بھائیوں کے ساتھ, سبلنگ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, ماما, تایا, چاچا, پھوپھو, ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے, انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, فیملیز کا رسپیکٹ سکھایا جاتا ہے. They are identified in terms of their group allegiance and their group role. ان کی یہ گروپس ہی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بنتی ہیں. دین کولیکٹیوسٹ ورلڈ یہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ان گروپس میں اینڈ آؤٹ گروپس میں. ان ادر ورڈس, people do not simply choose which in group to join. Often one has to born to an in group. اگر آپ دیکھیں تو کلیکٹیوسٹ جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ان گروپس وہ ہوں گے جس میں آپ بورن ہوتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں از ویری کلیکٹیوسٹ سوسائٹی. وہ سعودی عربین اسی وقت آپ ہوں گے جب آپ کے والد اور والدہ دونوں سعودی عربین ہوں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سعودی عربین نہیں ہے, اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو گیٹ نیشنلٹی آف دیٹ کنٹری. بٹ ان یو ایس تھنگز آر ویری ڈفرینٹ. اگر آپ کے والدہ یا والد کوئی ایک بھی سٹیزن ہے یو ایس اے کے تو آپ سٹیزن بن سکتے ہیں, وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے, کولیکٹیوسٹ نہیں ہے. اور اگر دونوں نہیں ہیں تب بھی آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ریزیڈنس کا پرمٹ وغیرہ مل سکتا ہے. تھرڈلی, اگر آپ کے پیرنٹس دونوں فارنر ہیں اور آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں پیدا ہوتے ہیں اپنے فارنر پیرنٹس کے پاس, آپ کو بائی ورچو آف بینگ بورن ان یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کو وہاں کی نیشنلٹی وغیرہ مل جاتی ہے. بٹ ایجپٹ وغیرہ میں تھنگز آر ویری ڈفرینٹ. آپ کو بوتھ پیرنٹس کو ہونا پڑتا ہے ایجپشین سٹیزن, دین آپ کو وہاں کی نیشنلٹی ملتی ہے. انڈیویجولز ان کولیکٹیوسٹ سوسائٹیز آر مور ڈیپینڈنٹ آن دیئر گروپس اینڈ مور لوئل ٹو اٹ دین ممبرز آف انڈیویجولسٹک سوسائٹیز. ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, اور ایک دوسرے پر بہت ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان ٹرن کیا ہوتا ہے, فیلو گروپ ممبرز جو ہیں وہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان سے انٹیگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ گروپ کے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے گروپس کی نارمس فالو کرتے ہیں اور اوائڈ کرتے ہیں ڈیویٹنگ فرام گروپس اوپینینس اور بیہیویئرز. آپ گروپس کو ہی فالو کرتے ہیں ویدر دے آر رائٹ اور دے آر رانگ. دس گروپ کوہیسونیس میں ٹرانسفر to groups joined later in life such as friends, high school colleagues and corporate colleagues. ان کو بھی یہ ٹرانسفر ہوتا ہے, یہ cohesiveness جو ہے. Outsiders may come to be trusted in collectivist societies, but it takes time. یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. It takes years. لائک سعودی عربیہ میں اگر آپ کوئی فرم وہاں پہ کام کرنا چاہتی ہے تو مینی فرمز ریلیٹ ٹو کامن ایکسپیرینس ان سعودی عربیہ. مینیجر جو آپ بھیجتے ہیں سعودی عربیہ میں ٹو اسٹیبلش بزنس ریلیشن, آفٹر اے لانگ ٹائم potential Saudi client agrees to do business with the firm, but only اگر وہ مینیجر present ہوگا. اگر وہ نہیں ہوگا then وہ trust نہیں کرتے. then third جو اس کی Hofstede measure of culture کی جو dimension ہے that is masculinity versus femininity. بہت سے cultures masculine ہوتے ہیں, بہت سارے cultures feminine ہوتے ہیں. اب جو masculine culture ہوتے ہیں وہاں پہ کون سے ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جن کے اوپر فوکس کیا جائے, جسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ وہ ایٹریبیوٹس ہیں assertiveness, confidence, competition, پاور, اسٹرگل کے ایٹریبیوٹ. فیمینن کلچر جو ہے وہ موڈیسٹی اور نرچرنگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, وہ بینگ سافٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. مسکولن سوسائٹی ویلیو کرتی ہیں ایمبیشن کو, کمپیٹیونیس کو, ہائی ارننگس کو, جبکہ فیمینن سوسائٹیز ہیں وہ ویلیو کرتی ہیں کنسرن فار ایچ ادر اینڈ پبلک ویلفیئر, لو, ریلیشن شپس ایٹسیٹرا. ایگزامپل کے طور پہ ہم لیتے ہیں ڈینمارک میں اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از اے فیمینن کنٹری. اسٹوڈنٹس ٹینڈ ٹو پریپیئر ریزیومے اینڈ دے ٹیل
their future employers کہ کیا انہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں, کیا انہوں نے فلنتھروپک ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور کیسے انہوں نے کیا ان کی اچیومنٹس ہے. بٹ ان یو ایس اے یو اسٹرانگلی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ آپ کی ایجوکیشنل اچیومنٹس کیا ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں, اور آپ کتنا پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا ڈفرینسز بیسڈ آن میسکولینٹی اینڈ femininity of the culture. Then the fourth dimension جو کہ Hofstede's measure of culture کی ہے, that is uncertainty avoidance. یہ uncertainty avoidance میں کیا ہوتا ہے, it is the state of uneasiness جو کہ آپ فیل کرتے ہیں, uncertainty ہوتی ہے آپ کی. It doesn't mean کہ آپ کو کوئی threat ہوتا ہے یا آپ کو کوئی چیز ڈرا رہی ہوتی ہے. It's just کہ آپ certain نہیں ہوتے, آپ کو فیوچر کا اتنا پتہ نہیں ہوتا what is coming in the future. So uncertainty آپ کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. You are about what may happen in the future. So uncertainty avoidance والے بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہاں پہ پروٹیکشن کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. They want جاب پروٹیکشن. دیکھیں پاکستان میں گورنمنٹس کی جاب کو بہت لائک کیا جاتا ہے بیکاز ہم انسرٹن نیشن ہے, ہمیں فیوچر کا پتہ نہیں ہوتا, ہم انسرٹنٹی اوائڈنس زیادہ کریں. اٹ از ناٹ دا سیم ایز بینگ averse to risk, جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. People who are risk averse are afraid that something specific might happen. وہ ان کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز زلزلہ نہ آ جائے یا طوفان نہ آ جائے یا میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. وہ risk averse ہے. That is not uncertainty avoidance. Uncertainty means you don't know what could happen to you. People who are uncertainty avoidant are anxious in general. Generally ہی تھوڑا سا ان کو پرابلم ہوتی ہے, تھوڑا سا anxious ہوتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. ایگزام آلویز میک دیم اینشیس, ویدر ان کی پریپریشن اچھی ہو یا نہ ہو. انہیں کوئی ٹیسٹ دینا ہے وہ پریشان ہوئے ہوتے ہیں ویدر ان کی پریپریشن اچھی ہو یا نہ ہو. سو دس از دا فینومینا آف انسرٹنٹی اوائڈنس. جو لوگ لو انسرٹنٹی اوائڈنس والے کلچر میں ہوتے ہیں, سوسائٹیز میں ہوتے ہیں, وہ فیکٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اٹ از, جیسے کہ فگرز ہیں, فیکٹس ہیں, اور وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں وٹ ایور کوڈ ہیپن ٹو دیم. دے نو دیٹ دے کین اوائڈ اٹ, دے نو دیٹ دے کین کنٹرول دیئر لائف, دے نو دیٹ دے کین اوور کم دوز difficulties and they are comfortable with rolling with the punches. انہیں موو ہوتے رہنے میں کمفرٹ ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ میں مشکل سے نکل جاؤں گا, میرے پاس آگے کوئی نہ کوئی سلوشن ہے. Uncertainty avoidant culture don't like ambiguity. پیچیدگیاں اور ہڈن تھنگس کو وہ لائک نہیں کرتے, وہ چاہتے سب کچھ کلیئر ہو, ہمیں ہمارا فیوچر نظر آنا چاہیے. ایونٹس شوڈ بی کلیئرلی انڈرسٹینڈیبل. دے وانٹ دیٹ کہ سارے ایونٹس ہمیں سمجھ آئیں اینڈ جو بھی ہونا ہے وہ پریڈکٹیبل ہو, ہمیں پتہ چل سکے کیا ہو سکتا ہے. اب اس کلچر میں, ٹائپ کے کلچرز میں, ٹیچر جو ہیں دے آر آلویز ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو این آنسر. اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہائیلی انسرٹنٹی اوائڈنس والے کلچر میں کہ ان کے ٹیچر کو ہر چیز کا پتہ ہوگا. بٹ اور اگر اس طرح کے کلچر میں ٹیچر سم ٹائم غلط آنسر بھی دے دیتے ہیں ان آرڈر ٹو جسٹ میک دیم سیلف اپیئر knowledgeable to every student. But in low uncertainty avoidance وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں آنسر پتا, آپ کہہ سکتے ہیں I don't know, I will come back later and tell you about the answer. And similarly in low uncertainty avoidance والے کلچر ڈسلائک کرتے ہیں رولز کو, ریگولیشنز کو. they want freedom, they want to do their work in their own way. ہائی انسرٹنٹی اوائڈنس کلچر دے ٹینڈ ٹو تھنک, وہ سوچتے ہیں کہ وٹ از ڈفرنٹ از پوٹینشلی ڈینجرس. وہ جو کہ ایسی چیز جو انہوں نے پہلے دیکھی نہیں ہوتی, جو ان سے ڈفرنٹ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہے, اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا یا ہم نے ایسا کام کیا ہمیں رسک ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے. یوزز اینڈ لمیٹیشن آف ہافسٹیڈ میئرز. یوزز اس کے ہافسٹیڈ میئرز کے جو یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. یہ آپ کو کلچر انڈرسٹینڈ کرنے میں, کوئی پروڈکٹ لانچ کرنے میں, پروڈکٹ ڈفرینٹ کلچرز میں سیل کرنے میں, کسی اور کلچر میں, کسی اور کنٹری میں جا کے بزنس اسٹیبلش کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئکلی ایریاز جو کہ کلچرل ڈفرینسز کے ہیں ان کو اینڈ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں بزنس اسٹریٹجیز میں. فار ایگزامپل امیرکن ڈیلنگ ود ڈسٹریبیوٹرز ان گوتامالا may remember that their agents come from very different cultures. Guatemala scores much higher on power distance.
وہاں پہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ اسکور ہے ان کا ہائر پاور ڈسٹینس پہ, اینڈ انسرٹنٹی اوائڈنس. اٹ از ویری کولیکٹیوسٹ سوسائٹی ویئر ایز یونائٹیڈ اسٹیٹ از ویری انڈیویجولسٹک ون. اب یہ جو ڈیلنگ ان کے درمیان ہوگی, ان کے کلچرل ویریبلز ان کو امپیکٹ کر رہے ہوں گے. سو اگر امریکن جو مینیجر ہے اس کو آئیڈیا ہے ہاؤ ٹو ایکٹ اراؤنڈ پرسن فرام گواتمالا, سو اس کو ایزی ہوگا ٹو انڈرسٹینڈ the behavior of that person from that country. One must remember that all these scores are relative. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو ایک ٹرو فگر ہی دے رہے ہوں. Depending on the reference point یہ ایکسپلین کیا گیا. جاپان کین اپیئر کولیکٹیوسٹ اور انڈیویجولسٹک. American culture is more individualistic than Japan's culture, but Japanese culture is more individualistic than South Korean cultures. آپ کو ایک ریفرنس والا کنٹری سلیکٹ کرنا ہوگا, اس کے ریفرنس سے آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ whether it is more individualistic or more collectivistic. نمبر آف پرابلمس بھی ہیں ہوفسٹیڈس کے ان ڈائمینشنس کے ساتھ. سب سے پہلے یہ ہے کہ نوٹ آل کنٹریز ور انکلوڈیڈ ان دس اسٹڈی. بہت سارے کنٹریز کو ایپوتھیٹکلی اس نے انکلوڈ کیا ہوفسٹیڈ نے. اگر اس نے پاکستان کو اسٹڈی کیا تو اس نے سمجھا کہ افغانستان بھی ایسا ہوئے گا. اور Hofstede measures کو shouldn't be used for stereotyping people from other countries. ایسا نہیں ہے کہ ایک پرسن جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ پاور ڈسٹینس کنسیڈر کرتا ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ پاور ڈسٹینس سمجھتا ہے یہاں پہ, تو ایوری بڈی ایلس ول بی کنسیڈرنگ کہ یہاں پہ پاور از ناٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ایکولی. بہت سارے لوگ آپ کو یہاں پہ ویری کانفیڈنٹ اور ویری لو ان انسرٹنٹی اوائڈنس ملیں گے. بہت سارے لوگ یہاں پہ آپ کو ہائی انسرٹنٹی اوائڈنس ہے. یہ پوری پاپولیشن کو ڈیفائن نہیں کر سکتا یہ ہوفسٹیڈ کی یہ ڈائمینشنس. فائنلی Hofstede measures are useful for identifying cultural differences and suggesting potential cross-cultural problems that international marketeers may face. They do not capture or other aspects of culture. Britain and United States may appear nearly similar across all Hofstede measures. جو ہم نے ابھی ڈسکرائب کیے ہیں بہت اس میں سملر ہمیں نظر آ سکتی ہیں. اسٹل دے ڈفر ان مینی اسپیکٹس آف کلچر. فار ایگزامپل برٹن میں ہائی کلاس سسٹم ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ہائی کلاس سسٹم نہیں ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس ریلیجیس زیادہ ہے, اسکور کرتا ہے, اینڈ برٹن اتنا ریلیجیس پہ اسکور ہائی نہیں کرتا. دے آر گریٹ بٹ دیز Hofstede dimensions are great place to start but are only a start. اس کو آپ اینڈ نہ کنسیڈر کیجیے گا کسی بھی کلچر کو اسٹڈی کرتے ہوئے. ایک اور چیز جو کہ یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے چلیں, دیٹ از کلچرل چین. ہاؤ کوئکلی ڈز کلچر چین, دیٹ از اے بگ کوشچن. اٹ سم ٹائمز ٹیکس years, sometimes takes several years. For example, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹرکی میں خلافت عثمانیہ ہوتی تھی. اب خلافت عثمانیہ میں سارے اسلامک رولز فالو کیے جاتے تھے, پورا ایک اسلامک وہ کنٹری تھا. لیکن دین ملٹری ٹیک اوور ہوا, کمال اتاتürk نے اس کو ٹیک اوور کیا, اس نے اس کو ویسٹرنائز کر دیا. ٹرکی کو حجاب الاؤ نہیں کیا, اذان پہ پابندی, داڑھی وغیرہ, اسے ٹوٹلی ویسٹرن کر دیا. اب آفٹر سیورل ایئرس, more than maybe 80 years, اب آپ دیکھیں تو وہاں پہ ویسٹرن ٹچ آپ کو نظر آتا ہے, بٹ اسٹل آپ کو ٹریڈیشنل مسلم آپ کو ٹرکی میں نظر آئیں گے. سو وی کین سے دیٹ اٹ ٹک ٹو مینی ایئرس فار کلچر ٹو چینج, بٹ اسٹل کلچر جو اس کا پرانا ٹریڈیشنل کلچر ہے اس کی گرپ ہے ٹرکی کے اوپر, اینڈ it was very difficult for them to change those things. It is important to remember that cultures in the world today vary greatly. اس میں بہت تغیر ہے, بہت ڈفرینسز ہیں. ود گلوبل میڈیا, انٹرنیٹ کنیکشن اور ہیومن مائگریشن ود ان دیز کنٹریز, آپ دیکھیں کہ کلچرل ایک کلچر کی طرف ہم موو کر رہے ہیں, گلوبل کلچر کی طرف موو کر رہے ہیں, اور پیپل سے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ یو ایس اے کا کلچر گلوبل کلچر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا جائے. Now let's talk about language and communication and its role in culture and social. As a social force اس کا کیا رول ہے. Knowing the language of a society can become the key understanding towards its culture. جو کہ اگر آپ کسی کلچر کی لینگویج جانتے ہیں تو that would be a great advantage to you اگر آپ اپنا ٹریڈ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. Because you know that کیسے لوگ سوچتے ہیں,
کیسے لوگ خیالات ان کے آتے ہیں, اس کے لیے لینگویج از ون آف دا تھنگ جو کہ امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ. اور بہت ساری لینگویجز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیکل اور بزنس کنسیپٹ کو اکوموڈیٹ کرنا بہت سارے لینگویج کے لیے اسٹل ڈیفیکلٹ ہے, بٹ آپ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں ان کے ساتھ, اس کے لیے آپ کو اگر ابھی ڈیفیکلٹی ہے لیکن پھر بھی آپ کو ان کی لینگویج لرن کرنا پڑے گی. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو فرینچ پیپل آر ویری protective to their language and very sensitive toward their language. وہ چاہتے ہیں کہ anything جو بھی ہے وہ ان کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کی جائے. اب اس کا کیا امپیکٹ ہے ان کے لو ٹورڈز دیئر لینگویج کا؟ دے ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ دا امپیڈنگ موویز آف یونائٹیڈ اسٹیٹس جو کہ انگلش میں ہے, اور چاہتے ہیں کہ ہماری موویز جو کہ فرینچ میں ہیں وہ زیادہ سیل ہوں, وہ زیادہ دیکھی جائیں, بیکاز دے ہیو لو فار دیئر لینگویج. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ فارمز آف ایڈریسز, کیسے یہ لینگویج اس کو افیکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلش میں بڑا ہے چھوٹا ہے اس کے لیے ورڈ یو یوز کیا جاتا ہے, بٹ کچھ کنٹریز میں بڑے کے لیے جو ورڈ ہے وہ کچھ ہے اور چھوٹوں کے لیے ورڈ ہم کچھ اور یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اردو میں بڑوں کے لیے آپ یوز کرتے ہیں اور چھوٹوں کے لیے تم یوز کر سکتے ہیں. سم ٹائمز کچھ کنٹریز میں بڑوں کے لیے ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے, چھوٹوں کے لیے ڈفرینٹ, اور اپنی ایج کے لوگوں کے لیے ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے. سو آپ کچھ کنٹریز میں دیکھیں تو فارمل اور انفارمل ایڈریسز میں بھی ڈفرینس ہو گئے ہیں. کیسے وہ فار ایگزامپل رومانس میں اینڈ جرمینک میں اور سلیوک لینگویجز میں 2 فارمز آف ایڈریسز ہیں فار فارمل اینڈ پرسنل, جو آپ کسی کو خطاب کرتے ہیں. جاپنیز کے پاس 3 فارم آف ایڈریسز ہیں, ٹھیک ہے. A person will use a different form address for superior, a colleague and subordinate in Japan. So in order to do business with these kinds of culture, آپ کو ان کے ڈفرینس انڈرسٹینڈ کرنا ہوں گے لینگویج کے, کیسے وہ ایک دوسرے کا خطاب کرتے ہیں. اگر پاکستان میں آپ آتے ہیں, آپ اپنے بزرگوں کو ذرا انگلش میں یو کین کہتے ہوئے آج بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. آئی فیل ہیزیٹیٹ کہ میں اپنے والد صاحب کو کہوں کہ یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. سو یہاں پہ یو ورڈ آپ بچوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, یو ورڈ آپ بڑوں کے لیے یوز کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ لک اپروپریٹ. So, but we have to understand the cultural differences, the way they address each other. The context of language is also very important. ایک امریکن جب یس کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نیگوشیشن میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یس آئی ایکسیپٹ دا ٹرمز. بٹ ایشین ایک یس کرتا ہے تو اس کا مطلب از ویری ڈفرینٹ فرام یس ان امریکن کلچر, جو کہ امریکن کہتے ہیں. ایشیا میں اس کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے. اٹ کین مین دیٹ یور ہیئرز ریکگنائز دیٹ یو آر ٹاکنگ ٹو دیم. وہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی میں آپ کو سن رہا ہوں. اف آئی یوز یس پروفاؤنڈلی مور ان آور کنورسیشن ود امیرکنز, تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سن رہا ہوں. اینڈ آلسو کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. بٹ اب 2 کلچرز میں ڈفرینٹ ہے مطلب یس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو سکسیزفل نیگوسیشن کرنی ہے تو آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کریں, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. کچھ لو کانٹیکسٹ کلچرز ہوتے ہیں, کچھ ہائی کانٹیکسٹ کلچر ہوتے ہیں. لو کانٹیکسٹ کلچر سچ ایز یونائٹیڈ اسٹیٹ کمیونیکیشن ایکسپلسٹ ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں جن کے میننگ سمپل ہوتا ہے, جو انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے. ہائی کانٹیکسٹ جو ایشین کلچرز ہیں, میننگ آر مور امپلیسٹ, چھپی ہوئی چیزیں, ہڈن چیزیں ہوتی ہیں. ہم ایسی بات کرتے ہیں جس کے 2-3 میننگز نکل جا سکتے ہیں. دا میننگز آف ورڈ چینج ڈپینڈنگ آن ہو اسپیکنگ ٹو ہوم, ویئر دیٹ پرسن از اسپیکنگ اینڈ انڈر وٹ سرکمسٹانسز از ہی اسپیکنگ. سو اگر میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بول رہا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ واہ کیا اچھا کام کیا آپ نے, سو دیٹ مینس کہ میں انہیں انکریج کر رہا ہوں کہ وہ دوبارہ کام کریں تاکہ ان کی لرننگ ہو. بٹ میں اپنے بڑوں کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ واہ کیا اچھا کام کیا, دیٹ مینس وہ اچھا کام کر چکے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. سو کانٹیکسٹ, ہائی کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ میننگس نکلتے ہیں چیزوں کے.
سو دیز سبٹیلٹیز, یہ جو نازک چیزیں ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, یہ کمیونیکیشن کو بنا دیتی ہیں ڈیفیکلٹ فار پرسن ٹو انڈرسٹینڈ, جو کہ اس کلچر میں ریز نہیں ہوتا, پیدا نہیں ہوتا, بڑا نہیں ہوتا. سو ان آرڈر ٹو اسٹارٹ یور کنورسیشن, نیگوسیشن, پارٹیز جو انوالوڈ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک انفارمل سیشن رکھیں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر, پریلیمنری چیٹ کریں اور ایک دوسرے کو کریکٹ سوشل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل دیکھیں کہ دونوں جو پارٹیز ہیں سیم سوشل بیک گراؤنڈ سے ہیں یا نہیں, دونوں پارٹیز کے پاس ایکول پاورز ہیں یا نہیں, دونوں کے پاس وہ جو پریلیمنری ٹاکس ہوگی اس میں وہ دیکھیں گے آپس میں ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے یا نہیں. اگر ایسے آپ ہوگا تو آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے پریلیمنری ٹاکس کی بیس پہ, اور نیگوشیشنز سکسیسفل ہونے کا چانسز ہے. باڈی لینگویج از اندر تھنگ, بہت امپورٹنٹ ہے. an important understanding a verbal foreign language is part of understanding the body language. اب کنٹری ٹو کنٹری سمبلس کی امپورٹنس, سمبلس کے میننگ ویری کرتے ہیں. فار ایگزامپل دس سمبل could mean you did a very good job, thumbs up, but in some other countries اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایز اے گالی آپ اسے بتا رہے ہیں. ان سم کنٹریز دس سمپل مینس اسٹاپ. ان ادر کنٹریز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیم یو. کچھ کنٹریز میں ٹانگیں اوپر رکھ کے سول دکھانا پاؤں کہ از کنسیڈرڈ اپروپریٹ, کچھ کنٹریز میں از ناٹ کنسیڈرڈ اپروپریٹ. کچھ کنٹریز میں جو آپ سلام کرتے ہیں وہ جھک کے کرتے ہیں, کچھ کنٹریز میں آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں. سو سمبلس ویری کرتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ باڈی لینگویج. باڈی لینگویج میں کیا انکلوڈ ہے؟ ٹچنگ, میکنگ arms and hand gestures and keeping the proper distance between speaker. میکسیکن جو لوگ ہیں وہ قریب ہو کے بات کرتے ہیں, 16 سے 18 انچز کے فاصلے پر آ جاتے ہیں, بٹ ہم لوگ جو پاکستانی ہیں وہ تھوڑا ڈسٹینس رکھ کے بات کرنا, تقریباً 1 یارڈ کا ڈسٹینس آپس میں رکھ کے بات کرنا لائک کرتے ہیں, بہت قریب ہو کے بات کرنا لائک نہیں کرتے. اب اگر آپ کسی میکسیکن کے ساتھ گفتگو کریں, وہ آپ کے پاس آنے کی کوشش کرے گا, اور آپ ڈسٹینس رکھنے والے کلچر سے آپ دور جانے کی کوشش کریں گے, تو میکسیکن سوچے گا کہ یہ بدتمیز ہے, یہ میرے ساتھ اچھے رسپیکٹ سے پیش نہیں آ رہا. بٹ آپ تو سمپل اپنا کلچر کو فالو کر رہے ہوں گے, آپ کے ذہن میں اس طرح کی بات نہیں ہوگی. بٹ اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوگے میکسیکن کلچر کو تو یہ پرابلم ارائز نہیں ہوگی. اگر وہ آپ کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا تو یہ پرابلم نہیں ہوگا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرس باڈی موومنٹس اینڈ لینگویج. اب کتنا آئی کانٹیکٹ کرنا چاہیے کس کلچر میں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ. فار ایگزامپل اب ویسٹرن کلچر میں آپ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں, اٹ شوز کہ یو آر ٹرسٹ ورتھی اینڈ کانفیڈنٹ. بٹ ہمارے کلچر میں, ایشین کلچر میں, اسپیشلی کوریا میں, اگر آپ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے, کسی کی طرف دیکھ کے بات کریں گے, دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ڈس ریسپیکٹ. اور جہاں پہ آپ نیگوسیشن بزنس کی کر رہے ہوں تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, آنکھ میں آنکھ ڈال کے یا اس کے کسی اور سائڈ پہ دیکھ کے آپ بات کرتے ہیں. سو کلچر کی انڈرسٹینڈنگ اور آئی کانٹیکٹ, باڈی لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہیلپ کرے گی ہاؤ ٹو ایکٹ ٹورڈز دیٹ پرسن. شوئنگ ایموشن, کچھ کنٹریز ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں. افیکٹو مینس کہ ایموشنل ہوتے ہیں. کچھ کنٹریز یا کلچر ہیں وہ اتنے ایموشنل نہیں ہوتے, وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کرتے. اٹلی, یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ عرب کنٹریز, وہ زیادہ جو ہے اسپیکرز آر الاؤڈ ایون ایکسپیکٹڈ ٹو ایکسپریس ایموشنز مور اینڈ they are encouraged to show their feelings. But countries like China, Korea and Japan, وہ اس طرح نہیں ہیں, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکٹ کرتے ہیں, نیوٹرل کلچرز کنسیڈر کیا جاتے ہیں. اب ان کنٹریز میں آپ جو مور افیکٹو ہیں, آپ خوش ہوں گے تو آپ کی آواز چینج ہو جاتی ہے, آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, آپ ہررا اور نعرہ واؤ کا لگاتے ہیں. بٹ کوریا, جاپان کنٹریز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. اسپیشلی American and Italian feels کے emotions more strongly than Koreans, but merely that Koreans are expected not to show emotions. Persons from affective cultures can unnerve those from neutral cultures with display of emotions. اب ہم کیسے ڈفرینٹ ہیں؟ بیکاز وی ڈسپلے ایموشنز. پاکستان بھی ایموشنل لوگوں کا ہی کلچر کا
انفلوئنس بہت زیادہ ہے یہاں پہ ایموشنل. ڈسپائٹ دا نان افیکٹو کلچر, جیپنیز مارکیٹرز کو پتہ چلا ہے ابھی کہ ایموشنس کی کیا ویلیو ہے اف دے وانٹ ٹو ٹریڈ ود پیپل فرام USA. اب وہ بہت سارے وہاں پہ انسٹیٹیوٹس ہیں وچ شو ٹیل یو ہاؤ ٹو اسمائل, کیسے آپ نے بات کرنی ہے, کیسے جسچرز آپ اپنے شو کرنے ہیں اور کیسے آپ نے اسمائل کر کے بات کرنی ہے. اندر امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ لینگویج بیریئر پہ کیسے ہم کنٹرول کریں, اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے لینگویج بیریئر پہ. اگر آپ کو کسی کی لینگویج نہیں آتی تو واٹ شوڈ وی ڈو. ون وے از ٹرانسلیٹنگ اینڈ ٹرانسلیٹرز. آپ ٹرانسلیٹر ہائر کر سکتے ہیں, آپ ٹرانسلیٹنگ فرمز کی ہیلپ لے سکتے ہیں. بہت ساری کنٹریز ہیں وہاں پہ ایسے سافٹ ویئر, ایسے اکوپمنٹ اویلیبل ہیں جو ٹرانسلیشن میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. ٹرانسلیشن میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں کہ آپ کے ٹرانسلیٹرز کو بھی کچھ چیزوں کا نہیں آئیڈیا ہوتا. اب میں یہاں پہ فن کے لیے کہتا ہوں کہ واہ آپ کے بال تو کیا چمک رہے ہیں, اب یہاں پہ میں ایز اے جوک کر رہا ہوں, لیکن اگر ٹرانسلیٹر ہے کسی اور کنٹری کا وہ اسے کہہ سکتا ہے یور ہیئرز آر شائننگ, دیٹ مینس دیٹ دیر از اے پرابلم ود یور ہیئرز. میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اور وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بالوں کے ساتھ پرابلم ہے. سو ٹرانسلیٹر یوز کرنے کے لیے ٹرانسلیشن کی پرابلمز یہ آتی ہے. چائنیز ٹرانسلیٹر جب چائنا میں تھوڑی سی اکانومی لبرلائز ہوئی تو یوز کیے جو چائنیز ٹرانسلیٹر, تو وہ ورلڈ پروفٹ اور لاس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے, بیکاز اکانومی جو چائنا کی تھی وہاں پہ پروفٹ اور لاس ہوتا نہیں تھا, وہاں پہ اسٹیٹ اون کمپنی زیادہ تھیں. سو یہ ورڈز ان کے لیے بہت زیادہ نیو تھے. اب کوکو کولا کو کمپنیز کو جب چائنا میں انہوں نے لانچ کی اپنی کوکو کولا تو بہت پرابلمس فیس کرنا پڑی ڈیو ٹو ٹرانسلیشن کی ایرر کی وجہ سے. کوکو کولا کا جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا چائنا میں, اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ فروگ کے یا مینڈک کے بچے کو بائٹ کریں. سو دیٹ واز اے مسٹیک وچ واز ڈیو ٹو ٹرانسلیشن ایرر. سملرلی مٹسوبشی نے اپنی پجارو گاڑی لانچ کی اسپینش اسپیکنگ کنٹریز میں, وہ بھی بائی نہیں کی لوگوں نے, بیکاز اس مٹسوبشی کا پجارو کا مطلب ایک بہت ڈسکسٹنگ تھا ان کنٹریز میں. شیورلے نے شیوی نووا اپنی لانچ کی جو کہ جس کا مطلب اسپینش اسپیکنگ کنٹریز میں تھا کہ یہ چلے گی نہیں, سو وہ بھی سیل نہیں ہو سکی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ true meaning of those words before doing business in other countries. اسپیشلی آپ پروڈکٹ نیمز جو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں کسی اور کنٹری میں, وہ بہت احتیاط سے اپنے سلیکٹ کریں. اب کوشچن یہ ہے کہ وچ لینگویج ٹو لرن, کون سی لینگویج لرن کرنی چاہیے. یہاں اس کا آنسر کرنا از ناٹ ویری ایزی کہ کون سی لینگویج لرن کرنی چاہیے. فرسٹ, a firm must adjust its communication programs and design communications to include languages used by its customers. آپ وہ لینگویج یوز کریں جو آپ کا کسٹمر یوز کرتا ہے, آپ وہ لرن کریں. آپ کو اپنی لینگویج پہ تو عبور ہونا چاہیے, بٹ ہاؤ your customer use language, how they think, you should also understand this thing. Second, the firm must be aware that foreign language may reflect different thinking patterns or indicate varying motivations on part of prospective clients and partners. اب ان کی آپ thinking بھی understand کرنی ہے, لیکن may be آپ پوری طریقے سے understand نہ کر سکے, تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ملٹی نیشنل فرمز ریکوائر مارکیٹنگ مینیجر وتھ فورن لینگویج ایبلٹیز. آپ کو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کو فورن لینگویجز کا نالج ہو. سو آپ وہ لینگویج سیکھیں جو کہ فورنرز جو آپ کے کسٹمرز یوز کرتے ہیں. انگلش, فرینچ, جرمن, چائنیز آج کل بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے. اسپیشلی انگلش از گلوبل لینگویج, سو اف یو وانٹ ٹو ورک ان گلوبل کمپنی دین انگلش تو مسٹ ہے. دین اگر آپ مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں تو عربک مسٹ ہے, فرانس میں جا رہے ہیں تو فرینچ مسٹ ہے. سو جو آپ کا کسٹمر لینگویج یوز کرتا ہے وہ آپ یوز کریں گے. اڈاپٹنگ ٹو کلچرل ڈفرینسز, کمپنیز اسپیشل ایفرٹ کرتی ہیں ٹو اڈاپٹ ٹو کلچرل ڈفرینسز, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اپنی پروڈکٹ سروس سیل کرنی ہوتی ہے تو اس کلچر کے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرتی ہیں, وہ دیکھ کے کہ کیا ڈفرینسز ہیں فرام دا ہوم کنٹری اینڈ جس کنٹری میں موو کر رہے ہیں اس میں. ایون وین فرم ٹرائز hard to understand this culture of new markets, however it is easy to make mistakes. بہت ساری کمپنیز ہیں وہ مسٹیکس کرتی ہیں, اور اگر آپ خود جائیں کسی کنٹری میں جو اس کا کلچر آپ ڈفرینٹ ہو, آپ مسٹیک کریں گے, آپ کو کلچرل شاک ہوگا. اب یہاں پہ پاکستان میں ایک لڑکی لڑکا کسی بس اسٹینڈ پہ کس کرتے ہوئے اٹ از کنسیڈرڈ ویری روڈ, ویری obscene. بٹ UK میں اگر آپ جا کے دیکھیں بس اسٹیشن, اسٹریٹس میں, اینی ویئر
گرل اینڈ بوائے کین کس. سو کلچرل شاک ہوتا ہے. وہاں پہ خواتین انڈیپینڈنٹ ہیں. پاکستانی لوگ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں انڈیپینڈنٹ خواتین جو جتنی رسپیکٹ مردوں کی ہے پاکستان میں اتنی رسپیکٹ ان کی ہے. سو ایک شاک میں آ جاتے ہیں. بٹ اٹ از ناٹ اے ویری بیڈ تھنگ. یہ کلچرل ڈفرینسز ہیں. اٹ از جسٹ کہ وہ آپ سے ڈفرینٹ وے میں جی رہے ہیں. سمری دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اپنا کنکلوڈ کیا ٹاپک اباؤٹ کلچرل اینڈ سوشل فورسز آج کے اس لیکچر میں, وچ واز پارٹ بی آف کلچرل اینڈ سوشل فورسز لیکچر چیپٹر. ہم نے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹائم ڈسکس کیا. آج ہوفسٹیڈ میئرز آف کلچر ہم نے دیکھے, جس میں پاور ڈسٹینس, انسرٹنٹی اوائڈنس, میسکولینٹی ورسز فیمنینٹی, کولیکٹیزم ورسز انڈیویجولزم ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے لینگویج اینڈ کمیونیکیشن کا رول ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے کلچر اینڈ سوشل اس کے انڈرسٹینڈنگ میں. دین کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے لینگویج بیریئر کو, اس کو بھی ہم نے تھوڑا بہت دیکھا. اینڈ ہاؤ ٹو اڈیپٹ ٹو کلچرل ڈفرینسز, کیسے اڈیپٹ کیا جائے کلچرل ڈفرینسز کو. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم اگلا اپنا ٹاپک جو ہے اٹ ول بی اباؤٹ پولیٹیکل اینڈ ریگولیٹری کلائمیٹ یا پولیٹیکل ریگولیٹری انوائرمنٹ کا ہوگا. اٹ از ون آف دا امپورٹنٹ ٹاپکس جو گلوبل مارکیٹنگ سے بہت ریلیٹڈ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے گلوبل مارکیٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. ٹل آور نیکسٹ لیکچر مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.